بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا ذکر کروں گا، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اس حدیث کو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ 7 خوش نصیب لوگوں میں ہم بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں ہمارا شمار ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں، ان کا کیا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام عادل، سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے وہ آدمی ہوگا جو امام ہوگا اور عادل ہوگا، حاکم، وہ عدل کرنے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں جہاں انسان اپنے آپ کو گرمی سے، تپش سے محفوظ رکھ سکے۔ ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس میں سب سے پہلا آدمی امام عادل، جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، عادل امام ہوگا، وہ ہی کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، دوسرا وہ نوجوان جو جوانی کی عمر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، جوانی کی عمر کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ وہ بات مشہور ہے نا کہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی ہو، عبادت کرے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر کے اندر بھی اسے عبادت کی توفیق دی ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ لیکن جوانی کی عمر کی عبادت، اس کے کیا ہی کہنے، اور اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جوانی کی عمر کی عبادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آج اللہ اسے عرش کے نیچے جگہ دے رہے ہیں، سائے کے نیچے جگہ دے رہے ہیں۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، جس کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے اور پھر سوچ میں ہوتا ہے کہ کب میں اللہ کے گھر میں لوٹوں گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس کا رشتہ، تعلق مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے پھر دوسری نماز کی انتظار میں رہتا ہے کہ کب وقت ہو تو میں دوسری نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں، تو یہ دورانیہ، اگرچہ وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہے، لیکن پھر بھی اس کا عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ تو یہ مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا، وہ شخص جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ عورت جو بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو یہ آدمی کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اس رب کا خوف کھاتا ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے حسین و جمیل عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ کل قیامت والے دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ 6 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور صدقہ اس انداز میں کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس نے دیا ہے۔ کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس لیے دیتا ہے کہ کون راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ شخص بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ اسی بھی اپنے عرش کے نیچے، سایہ کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7ویں نمبر پہ وہ شخص جو جدا بیٹھا ہو، علیحدگی میں بیٹھا ہو، تنہا بیٹھا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اللہ کی یاد میں،
یہ بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے دنیا میں اگر تو میری یاد میں آنسو بہا کے آیا ہے تو آج میں بھی تجھے دھوپ میں گرمی میں نہیں بلکہ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دوں گا۔ تو میرے معزز سامعین، اس حدیث کو آپ نے غور سے بار بار سننا ہے، پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو یہ جو 7 نشانیاں اور 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، اللہ ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين